میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سبھی کا اظہار چینل پر خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان محمد شاہد رضا شفیع حاضر خدمت ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف حلم، صبر اور عفو و درگزر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ مفید باتیں پیش کریں گے۔ ناظرین، ہم غلامان مصطفیٰ امتی کو بھی نبی کے اس اسوہ حسنہ اور خلق عظیم کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت کریں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے ایک کام اختیار کرنے کا حکم ملا، اختیار دیا نبی کو کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے اسے کریں چاہے اسے کریں، مرضی ہے آپ کی، تو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پسند فرمایا، جبکہ اس کو اختیار کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، شریعت کی طرف سے پابندی نہ ہو، اختیار ہے، اس کو بھی کر سکتے ہیں اسے بھی کر سکتے ہیں، مرضی ہے آپ کی، تو اس میں سے جو آسان ہوتا اسی کو آپ اختیار کرتے۔ لیکن اگر اس عمل میں کوئی شرعی قباحت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بنسبت اس سے سب سے زیادہ دور رہتے اور اس سے نفرت کرتے۔ اس مجسمہ رحمت نبی نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کی ذات پر زیادتیاں کی گئی، وہ زیادتی جن کا تعلق آپ کی ذات سے رہا، تو آپ نے کبھی بھی ان زیادتیوں کا بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعین کردہ کسی حد کو توڑا جاتا، زنا سے منع کیا ہے زنا کیا جاتا، کذب سے منع کیا ہے کوئی جھوٹ بولتا، چوری سے منع فرمایا اللہ نے، کوئی چوری کرتا، قتل وغیرہ بے شمار ایسے حدود اللہ ہیں، اگر اسے کوئی پامال کرتا تو آپ ضرور حد قائم فرماتے۔ حد قائم فرمانے میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ صحابی ہے یہ غیر صحابی ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، ان باتوں کا آپ لحاظ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ روایت ہے، آپ دیکھیں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو۔ روایت ہے کہ جب غزوہ احد کے روز آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، معلوم ہے آپ کو غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا تھا، تو صحابہ کرام کو اس واقعہ سے شدید صدمہ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی، نبی کی اس حالت کو دیکھ کر بے چین ہو گئے صحابہ۔ بارگاہ رسالت میں
عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، کفار کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا فرما دی جائے، آپ دعا کر دیں کہ یہ کافر ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ ناظرین، قربان جائیں اس سراپا رحمت و رافت نبی پر کہ اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مخلوق خدا کو حق کی دعوت دوں، میں ان پر عذاب لانے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا۔ اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت سے مالا مال کر دے، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں، اگر یہ لوگ مجھے پہچانتے، میرے منصب کو جانتے، میرے مقام و مرتبے کو پہچانتے، ہرگز ایسا نہ کرتے۔ جب آپ نے یہ صحابہ کے اصرار پر یہ جواب مرحمت فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایسے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ جب قوم نوح نے سرکشی کی، زیادتی کی، ظلم کیا، ستایا، تو آپ نے پوری قوم کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا کی کہ اللہ زمین پر بسنے والے کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اور ہوا بھی، اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، طوفان نوح آیا اور سب کے سب غرقاب ہو گئے۔ تو اے اللہ کے حبیب، اگر آپ بھی اپنی قوم کے لیے ایسی دعا فرما دیتے تو کوئی بھی بچنے نہیں پاتا۔ حالانکہ انہوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ کے روئے انور کو زخمی کیا، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اس کے باوجود آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا مانگنے سے انکار فرما دیا، بلکہ قوم کی بھلائی کے لیے بارگاہ خداوندی میں یوں طلبگار ہوئے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ یہ لوگ میرے منصب کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ارے ناز کرو مومنو، اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنی قسمت کی نیک بختی پر، سعادت مندی پر ناز کرو کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں، ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے نبی کی امت بننے کا شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کافروں کے ساتھ اس قدر نرم ہیں، ان پر تکلیف گوارا نہیں کرتے، انہیں تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتے، ان ظلم کرتے ہیں، کافر زیادتیاں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اس کے باوجود آپ انہیں تکلیف دینا پسند نہیں کرتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی ایک کافر کے ساتھ اس قدر رحم دل ہو تو وہ اپنی امت کی تکلیف کیسے گوارا کر سکتے ہیں، امت کو پریشان کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا سوچو کہ جس نبی کو کفار کی برائیوں سے حد درجہ تکلیف ہوتی تھی، کہ وہ کافر جو برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، شرک و کفر میں مبتلا تھے، غیر اخلاقی حرکتیں ان میں عام تھی، تو ان کی اس بدعملی سے آپ کو کس کو تکلیف ہوا کرتی تھی؟ تو اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا بتاؤ کہ ہماری بدعملی سے، ہماری بدکرداری سے نبی کو کس درجہ تکلیف ہوتی ہوگی؟ ارے غیر کوئی برا کام کرے ہمیں تکلیف کم ہوتی ہے، غیر نے کیا، آپ کے گاؤں میں، سماج میں، معاشرے میں، اگر آپ کے پاس پڑوس کا، محلے ٹولے کا کوئی غلط کام کرتا ہے، برا لگتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف اس طرح نہیں ہوتی ہے جیسا کہ اگر آپ کا بیٹا کوئی برا حرکت کرے، کوئی بری حرکت کرے، بدعملی کرے، بدکرداری کرے، بد زبانی کرے، تو ایک باپ کو اپنے بیٹے کی اس حرکت سے حد درجہ تکلیف ہوتی ہے، بے پناہ بے چینی محسوس
وہ باپ کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اپنی ماں باپ، اپنے والدین، اپنے بچے بیوی سب سے زیادہ محبوب بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ایسی محبت کا حکم کیوں دیا گیا؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ آقا کہ وہ باپ جس کے نطفے سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ماں جس کے شکم سے بچہ پیدا ہوا ہے، وہ باپ بھی اتنا شفیق نہیں ہو سکتا ہے جتنی شفقت میرے آقا کی اپنی امت پر ہے۔ اس ماں کا بھی پیار، اس کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی ہے جتنا پیار، جتنی محبت میرے آقا کو اپنے امتی سے ہے۔ تو ذرا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میری اس بدعملی سے میرے نبی کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے دوستو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، ضرور نبی کے صدقے بخشے جائیں گے، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی سوچا کرو کہ جب تم نبی سے اپنی محبت، اپنی پیار کا اظہار کر رہے ہو، تو نبی تو حد درجہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، وہ تمہاری تکلیف سے کتنا بے چین ہوتے ہوں گے۔ اس لیے دوستو غور کرو اور اپنے عمل کو نبی کے اسوہ کے مطابق کرنے کی کوشش کرو۔ ناظرین، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا